اسی تمام تو صورتحال پر بات کریں گے. اسلام آباد بیورو چیف خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں. خاور، ایک بار پھر جہاں پر صحافی اور اے آر وائی کے حوالے سے کیسز کی بات آئی تو انہوں نے تنقید کری اے آر وائی پر، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کچھ صحافی ایسے ہیں جنہوں نے صحافت کا لبادہ اڑا ہوا ہے، وہ صحافی نہیں ہیں، وہ صرف ان صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہیں جو صحافی ہیں. تو اب مریم ڈیسائیڈ کریں گی کون صحافی ہے، کیا ان سے پوچھنا پڑے گا؟ میں تو خود ان کا یہ بیان سن کے کافی حیران ہو گیا کہ ویسے تو پاکستان کے اندر ظاہر ہے سیاستدان ہیں، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے نزدیک صحافیوں کی ایک خاص ڈیفینیشن ہوتی ہے. اب ظاہر ہے ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ وہی صحافی مانے جاتے ہیں جو حکومتی عہدے لے لیتے ہیں اور حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں. مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے آنے کے بعد جب اقتدار میں آتی ہیں، آج کل بھی پی ڈی ایم حکومت میں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا چند ایک صحافی ہیں وہ اقتدار کے اندر آگے ہوئے ہیں، تو ان کے نزدیک لگتا ہے ڈیفینیشن وہی ہے. اگر اصل ڈیفینیشن دیکھنی ہے تو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا ایک آئین ہے، اس آئین کے تحت ایک خاص تعریف کی جاتی ہے کہ ایک صحافی کیا ہے. صحافی وہ ہے کہ جس کا اوڑھنا بچھوڑنا، جس کا واحد جو ہے ذریعہ معاش وہ صحافت ہے، جو کام کرتا ہے، خبر کرتا ہے، تبصرے تجزیے کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. تو بنیادی طور پر میرے خیال میں ان کے نزدیک کچھ ڈیفینیشن ہے وہ مختلف ہے. ان کو میرے خیال میں پی ایف یو جے کا جو آئین ضرور پڑھنا چاہیے. لالا اسد پٹھان جو ہمارے جس وقت پی ایف یو جے کا حصہ ہے وہ بھی میرے خیال میں اس حوالے سے زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں. مسئلہ اب یہ ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو آپ جب آئینہ دکھاتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ صحافی نہیں ہیں، ان کے نزدیک آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں. ہمیں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی بھی جو ہمارا صحافی دوست کسی جگہ کے اوپر غلطی کرتا ہے، پیمرا موجود ہے، آئین قوانین موجود ہیں، اس کو آپ ضرور چیلنج کریں. لیکن یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے جانی بغیر کسی وجہ کے، اب ظاہر ہے مریم صاحبہ کو خاص محبت ہے، آپ کو پتا ہے ایئر وائی چینل کے ساتھ، وہ جب بھی اس طرح کی وہ مائک بھی ہٹوا دیتی ہیں اے آر وائی کا. جی مائک بھی ہٹوا دیتی ہیں، اور ایئر وائی کے مالکان، ایئر وائی کی صحافت کے ساتھ ان کو ہمیشہ سے پرابلم رہی ہے. میرے خیال میں اب ان کے ارد گرد کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب فہد حسین صاحب بھی موجود ہیں، اس وقت حکومت کا حصہ ہیں. آپ دیکھیں جو عوام، جو بنیادی طور پر عوام جانتے ہیں کہ کون صحافی ہے اور کون صحافی نہیں ہے. اگر اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو چینل جو دیکھا جا رہا ہے ایئر وائی ہے یا کوئی بھی میڈیا ہاؤس ہے، تو وہ عوام سے پوچھے نا، عوام کس کو صحافی سمجھتے ہیں یا کس کو صحافی نہیں سمجھتے. اگر کوئی بھی غلط بات کرتے ہیں، آج کل تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو اگر کوئی جھوٹ یا پروپیگنڈا کرتا ہے تو وہ زیادہ دیر ٹھہر ہی نہیں سکتا. لہٰذا میرے خیال میں مریم صاحبہ کو، آپ ظاہر ہے وہ آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں، ان کے پاس بڑا عہدہ ہے، بجائے اس طرح کے ایشوز کے اوپر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. ان کے سامنے ایک اور بڑا ایک لارجر فیلڈ ہے جس کے اوپر ان کو بات کرنی چاہیے. اب ایئر وائی صحافی نہیں کر رہا یا ہمارے خلاف ہم جو اپنی صحافی کی ذمہ داری ہیں وہ نہیں نبھا رہے. اب کم از کم میری تو سمجھ سے بالاتر ہے یہ بیان. کسی بھی فورم کے اوپر بحیثیت جرنلسٹ خاور گھمن میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، کسی بھی فورم کے اوپر اگر وہ میری جو ہے میرے اوپر کوئی پیمانہ لگانا چاہ رہی ہیں کہ میں صحافی ہوں یا نہیں ہوں، تو بالکل میں اپنی اسکروٹنی کے لیے تیار ہوں. اپنا کو پینل جو ہے وہ ایک ترتیب دے دے اور وہاں پہ سوال و جواب کر لیں کہ میں کیا ایک صحافی کی ڈیفینیشن کے اوپر آتا ہوں، یا ہمارے چینل کے اوپر ماریا ہے، کاشف عباسی صاحب ہیں، لالا اسد پٹھان ہے، باقی ہمارے تمام دوست احباب جس وقت ہماری ایئر وائی فیملی کا حصہ ہیں، ان کو اس فورم کے اوپر ان کی اسکروٹنگ کروا لیں اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے صحافی ہیں کتنے نہیں ہیں. یہ البتہ بات بالکل ٹھیک ہے، نہ آج تک کاشف عباسی نے حکومتی عہدہ لیا ہے، نہ خاور گھمن کا ایم ڈی پی کی بنا ہے، نہ ماریا میمن کا میرے خیال میں کوئی ارادہ ہے کہ مستقبل میں وہ کسی حکومتی عہدے کی خواہش رکھتی ہیں. لیکن اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا خاص طور پر وہ ٹریک ریکارڈ دیکھیں ماضی کے اندر، وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں وہ کم از کم ان کی اوسط ایوریج ہے وہ آدھی درجن کے قریب جو ہے صحافی کھا جاتے ہیں. وہ کھاتے کس طرح ہے صحافیوں کو؟ تو ظاہر ہے ان کو لالچ دیا جاتا ہے، حکومتی عہدے دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے جب ایک صحافی حکومتی عہدہ پہ چلا جاتا ہے تو وہ پھر صحافی تو نہیں رہتا. یہ واضح طور پر ہماری جو پی ایف یو ہے، پی ایف یو جے، اس کا آئین کہتا ہے اس حوالے سے. خاور ساتھ ہی رہیے گا، فالو اپ کوشچن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بتا دیں جو صحافی آپ کے نزدیک ہیں اور جو نہیں ہیں، تو اندازہ ہو جاتا کہ مریم نواز صاحبہ کے نزدیک کون جینوئن صحافی ہے. لالا اسد پٹھان رہنما پی ایف یو جے ہمارے ساتھ ہیں. لالا اسد، آپ بتائیے گا کون صحافی ہوتے ہیں اور
ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بطور پاکستانی شہری آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، ہمارا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے آزادی اظہار کا، لیکن جو کیسز بن رہے ہیں صحافیوں پر، اس پر مریم نواز نے ایک ڈویژن یہ کریٹ کر دی ہے کہ جو جینیون صحافی ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اور جو صحافیوں کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، ظاہر انہوں نے کوئی اس حوالے سے کامنٹ نہیں کیا. تو آپ اس پہ کیا کہیے گا؟ صحافی کون ہے؟ دیکھیے جی صدب، میں سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی حیثیت میں مریم نواز صاحبہ کو نومولود سیاسی رہنما سمجھتا ہوں، جو سیاسی قزاق کے طور پر مسلم لیگ نواز میں داخل ہوئی ہیں، اور ان کا جو تجزیہ ہے جرنلسٹ کی ڈیفینیشنز کے حوالے سے، تو جرنلسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا کانسٹیٹیوشن بہتر طریقے سے عیاں کرتا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں عیاں کرتا ہے بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو ڈیفینیشن ہے وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا کانسٹیٹیوشن ہی ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر، رہنما یا کارکن پر یہ سوال کھڑا نہیں کر سکتا، اور نہ یہ اس کو اختیار حاصل ہے، نہ وہ اسے اختیار دیتے ہیں، نہ اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی جرنلسٹ کی طرف کا اشارہ کر کے اور اس کے ڈیفینیشن بیان کرے کہ اس کی نظر میں یہ جرنلسٹ ہے یا نہیں ہے. اگرچہ کوئی سیاسی پارٹی یا سیاسی پارٹی کا رہنما یہ سمجھتا ہے کہ صبح شام ان کے قصیدے گانے والے وہ جرنلسٹ ہیں، اور عوام کو تک سچ پہنچانے والے گورنمنٹ کے وہ تمام اقدامات جو عوام کے خلاف ہیں، عوام کی امنگوں کے خلاف ہیں، عوام کو تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، اگرچہ ان تمام چیزوں پر سوالات اگرچہ کوئی میڈیا چینل یا جرنلسٹ اٹھاتا ہے اور اس کو کسی پولیٹیکل پارٹی کے رہنما یا کارکن کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اس پر کہ وہ جرنلسٹ ہے یا نہیں ہے، یا وہ اس کو جرنلسٹ نہیں مانتا، تو نہ مانے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان کو جرنلسٹ مانتے ہیں. پاکستانی 22 کروڑ عوام کا سب سے بڑا ریفرینڈم یہ ہے کہ پاکستانی 22 کروڑ عوام آج بھی ریٹنگ اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے چند میڈیا چینلز جو ہیں میں نیوز کا بھی. ماریا میمن سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریا، کیا کہیے گا، اب کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ مریم ڈیسائیڈ کریں گی کون صحافی ہے کون نہیں؟ اور اگر حکومت وقت پہ تنقید کی جاتی ہے تو کیا جو حکومت ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ صحافی نہیں ہے، جو ان کے حوالے سے ان کی حمایت میں بات کرے تو صرف وہی صحافی ہیں؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں ان کی اس گفتگو کو؟ میڈیا جو ہے نا یہ ڈبل ایجڈ سورڈ ہے. کبھی کبھی جو جیسے یہ آپ کی آواز بلند کرنے میں اور آپ کے بیانیوں کو پھیلانے میں ایک کردار ادا کرتا ہے، وہی کبھی کبھی یہ لوگوں کو بڑی بری طرح سے ایکسپوز بھی کر دیتا ہے. میرے لیے آئی تھنک ارشد شریف صاحب کے تابوت کے اوپر جو کی گئی مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی، اور وہ صحافی برادری کو بھولنی بھی نہیں چاہیے. پورا دن ان سے بار بار مختلف ان کے اپنے ہم خیال لوگ جن کو وہ صحافی مانگتی ہیں وہ بھی کہتے رہے کہ یہ ایک نامناسب ٹویٹ تھی، اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیجئے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ارشد کی شہادت کے بعد یہ مقافات عمل نہیں ہے، اس کا قتل کیا گیا، لیکن انہوں نے کئی گھنٹے تک وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کی. بات پتہ نہیں کس کی بات مان کے وہ فائنلی انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ تو ضرور کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایسے امیجز محفوظ رہ جاتے ہیں عوام کے ذہنوں میں بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی. بہرحال آج ان کی جب یہ تقریر سن رہی تھی تو انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ صحافی نہیں ہے تو میرا خیال تھا کہ جو کوشچن ہوگا اگلا وہ یہ ہوگا کہ چلیں آپ ان کو صحافی مانے نہ مانے لیکن اس ملک کے شہری تو مانے، کچھ بیسک ان کے حقوق پورے تو صحیح، کوئی ڈیو پروسیس کی بات کریں گی تو صحیح. چلے وہ صحافی نہیں ہے لیکن کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں ہے؟ کیا جس طرح کی ابسرڈ بغاوت کی اور جو بے تکی دفعات ان لوگوں کے اوپر لگائی جا رہی ہیں کیا ان کا کسی طور سے دفاع ممکن نہیں ممکن؟ اسی لیے ڈسلیکٹ کر دیا جاتا ہے ان تمام باتوں کے اوپر. یہ بات فیکٹ ہے کہ جتنے صحافیوں کے اوپر بغاوت کے مقدمات، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجنوں FIR ایک صحافی پر کروائی گئی ہیں گزشتہ 8-9 ماہ میں، اتنی تو اکٹھی کل ملا کے پچھلے 10 سال میں بغاوت کے مقدمات نہیں ہوں گے صحافیوں کے اوپر. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کا رپورٹ کارڈ یہ ہوگا تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ پھر آپ اس کو ڈیفلیکٹ ہی کریں گے. اچھا ایک فن فیکٹ میں آپ کو بتاؤں، عمران ریاض خان کو یہ صحافی مانے یا نہ مانے لیکن ذرا پوچھ لیں اپنے ارد گرد جو ان کے پارٹی کے پرانے لوگ ہیں. عمران ریاض خان صاحب بہت عرصے پہلے ایک اور چینل سے جب منسلک تھے تو وہ PMLN کی بیٹ ہی کیا کرتے تھے، وہ بیٹ رپورٹر تھے PMLN کے. تو یہ اگر کہیں جی ان کو صحافی نہیں مانتی کیونکہ آج آپ کے خیالات ان سے نہیں ملتے ہوں گے اور ملنے چاہیے بھی نہیں. پاکستان میں ایک ڈائیورسٹی آف اوپینین ہے اور اگر آپ کے ساتھ کسی کے خیالات نہیں ملتے تو سیاسی جماعتوں کو ایٹ لیسٹ ضرور اتنا کرنا چاہیے کہ سب کو اکوموڈیٹ کریں.
باقیوں سے تو ہم کیا ہی گلا کریں گے. کہ مریم نواز صاحبہ کی پارٹی, پیپلز پارٹی, JUIF, مجھے یاد ہے صحافیوں نے یہاں پہ کیمپ لگایا تھا PMDA کے خلاف, تو یہ لوگ آیا کرتے تھے اس کیمپ میں اور بڑی گارنٹیز دیتے تھے اور بڑی گفتگو کیا کرتے تھے کہ کس طرح سے فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ ہیں. جیسی حکومت سنبھالی یہ سارے دعوے, یہ سارے وعدے بھول گئے. اب مریم اورنگزیب صاحبہ تو ملتی بھی نہیں ہے کامنٹ کرنے کے لیے کہ پوچھیں جی کہ کیوں اٹھایا گیا شاہد عالم کو, تو وہ تو جواب بھی دینا پسند نہیں کرتی ہیں. اگر ان سے کہا جائے کہ کیوں صحافیوں کے لیے زمین تنگ ہو رہی ہے, کیوں ملک چھوڑ کے جانا پڑا ارشد شریف کو, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ ایک بڑی بودی سی ایک دلیل دے دی جاتی کہ ہم ان کو صحافی نہیں مانتے. چلیں نہ مانے, آپ کی مرضی, آپ کی حکومت ہے, آپ اس وقت اقتدار میں, آپ جو ڈیفینیشن کرنا چاہیں آپ اپنی ڈیفینیشن لکھ کے ہمیں بتا دیں کہ یہ صحافی ہیں. لیکن کیا یہ پاکستان کے شہری بھی نہیں ہے؟ کیا ان کے کوئی بیسک انسانی حقوق بھی نہیں ہے؟ کیا رات کے اندھیرے میں یا لوگوں کو ایئرپورٹوں سے گرفتار کر کے آپ کہیں بھی کسی بھی وقت لے جائیں گے تو کوئی آپ کو پوچھے بھی نہیں, کیونکہ آپ کی ڈیفینیشن کے مطابق وہ صحافی نہیں ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے اگر کبھی مستقبل کے اندر اس ملک کے اندر کوئی سیریس سیاسی کردار ادا کرنا ہے, کوئی اگر کبھی حکومتی عہدے کی وہ خواہش رکھتے ہیں, تو آئی تھنک میں ان کو ضروری مشورہ دوں گی کہ اس طرح کے جو سوالات آتے ہیں نا, اس کے لیے پہلے سے ایک مناسب سا, ایک پولیٹیکلی کریکٹ سا نا جواب تیار کر کے گھڑ لیا کریں, تاکہ ایٹ لیسٹ وہ جو بھرم رہ جائے کہ آپ کی جو پوری دی ہوئی پرانی اسٹیٹمنٹس ہے تو اس کے بیسس پہ. اور یہ بڑا آسان ہے, دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, آپ کے پاس ایک PR ٹیم ہوتی ہے جو آپ کو ایسے نا ٹرکی کویشچن کے جواب پہلے رٹا دیتی ہے, جب یہ پوچھا جائے تو آپ نے اس کا یہ جواب دینا ہے. بٹ اب یہ اس طرح سے گفتگو نہیں کر سکتے کہ چونکہ میں اس کو صحافی نہیں مانتی تو اس لیے اس کے حقوق میرے لیے اتنے مقدم نہیں ہیں, اور جن کو میں صحافی مانتی ہوں ان کو ہمارے اقتدار میں مکمل تحفظ ملے گا. لیکن خیر اس میں میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں تھی, اور نہ ہی مجھے کوئی اس معاملے میں کوئی اتنا سرپرائز ہے ان کی اسٹیٹمنٹ سے. بڑے کھل کے PMLN کے جو انٹینٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. ARY کے متعلق جو ان سے ہماری محبت ہے وہ بھی ہم سب کو معلوم ہے. ارشد شریف کے انتقال کے بعد کیا کردار رہا, ARY کے جو ٹرانسمیشن بند کروانے میں جس طرح سے حکومتی منسٹرز نے آ کے پریس کانفرنس کر کے اس کی پولیٹیکل اونرشپ لی. صحافی جب گرفتار ہوتا ہے تو سٹنگ منسٹرز اور ترجمان بیٹھ کے اس کی لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں, اس فیصلے کو انڈورس کرتے ہیں. یہ اگر صحافیوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ نہیں معلوم کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ بہت بھولی ہے. کیونکہ اگر آپ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ دیکھیں, اگر آپ HRCP کی رپورٹ دیکھیں, دنیا بھر میں جو میڈیا پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ ہونے والے معاملات پہ رپورٹنگ کر رہا ہے, یہ ان کو صحافی مانے نہ مانے لیکن دنیا اندھی گونگی بہری نہیں. ٹھیک ہے ماریہ, لیکن اس حکومت میں جو اتحادی حکومت ہے, دیگر جماعتیں بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے جو کہ ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں. آپ کے خیال میں وہ ان کے اس بیان کی حمایت کریں گے, ساتھ کھڑے ہوں گے یا خاموش رہیں گے؟ کیا آپ کو نظر آتا ہے اس بیان کو دیکھتے ہوئے؟ گزشتہ 9 ماہ میں بغاوت کے مقدمات کے حوالے سے جو خاموشی ہے وہ ایک طریقے سے انڈورسمنٹ ہی ہے اس پورے معاملے کی. وہ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے PMLN کو کرنے دیں, یہ سارے معاملات فرنٹ فٹ پہ آ کے اس کی اونرشپ لینے دیں, لیکن جو خاموشی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی شریک جرم ہی ہیں. لیکن حکومت کے اندر نا میڈیا کے اندر سے اٹھتی ہوئی چھٹتی والے کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی, اکراس دا بورڈ کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی. لیکن اگر یہ سب کام PMLN کر رہی ہے کسی اور کے لیے تو ان کو سامنے آ کے کیوں ایک بیڈ کاپ بننے کی ضرورت ہے؟ وہ گڈ کاپ ہیں جی. جب ان سے بات کرے وہ کہیں گے بالکل نہیں ہونا چاہیے, بغاوت کے پرچے ہو رہے ہیں بالکل نہیں ہونے چاہیے ہیں, صحافیوں کی گرفتاریاں ہونی چاہیے بالکل نہیں ہونی چاہیے ہیں. تو انہوں نے جو آپس میں ایک رول بانٹ لیے ہیں کہ ایک گڈ کاپ ہوگا اور ایک بیڈ کاپ ہوگا, وہ بھی اب چھپا نہیں سکتے. آبویسلی اگر یہ پورا کھاتا جب کھلے گا کبھی پورے صحافیوں کے حوالے سے اس دور کے اندر جب لکھی جائیں گی ساری جو داستانیں, تو اس میں پیپلز پارٹی, JUIF اور PMLN سب کی شراکت داری ہوگی. یہ سب کچھ پیپلز پارٹی کے خط میں بھی جائے گا. وہ کبھی آگے فیوچر میں جا کے اپنے آپ کو اس سے ڈسوسیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ماریہ ہمارے ساتھ ساری گفتگو پر بات کر رہی تھی, اور خاور گھمن بھی ہمارے ساتھ تھے, لالا اسد پٹھان. آپ تینوں کا بہت شکریہ. مریم نواز کی جانب سے میڈیا ٹاک میں صحافی نے سوال پوچھا جو اس وقت صحافیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, جو ان پر کیسز بن رہے ہیں, اس پر مریم نواز کا یہ کہنا تھا. انہوں نے ARY پر تنقید کی, انہوں نے کہا کہ کچھ جینیون صحافی ہیں وہ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں, لیکن کچھ لوگوں نے صحافیوں کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. تو سوال یہاں پر بیسکلی اٹھتا ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا, کیا مریم نواز طے کریں گی کہ کون صحافی ہے اور کون صحافی نہیں ہے؟